مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب بات کہیں اور نکل جائے گی، مسجد نبی میں آپ تشریف لائے، دیکھا اصحاب صفہ کے لیے، جو صحابہ مدینہ المنورہ میں دور دراز کے علاقوں سے پڑھنے پڑھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہوتے تھے، آپ آئے، آپ نے دیکھا کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب کھجوروں کے خوشوں کو دیکھا نا تو اس میں ردی قسم کی کھجوریں آپ کو لٹکی نظر آئیں۔ آپ نے ایسے ہلایا اور ہلانے کے بعد پوچھا کاش کہ اگر لوگ ان ردی کھجوروں کے بدلے اگر اچھی کھجور ان طالب علموں کے لیے لٹکا دیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ عمراء کو بھی کھلاؤ، اغنیاء کو بھی کھلاؤ، لیکن اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کرو تو ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی، ہمارے عیال میں بھی برکت ہوگی۔ بہرحال فرمایا مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ چوتھا اور آخری سوال وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، علماء سے پوچھا جائے گا، شیوخ اعظام سے پوچھا جائے گا، قرائے کرام سے پوچھا جائے گا، عالم دین سے پوچھا جائے گا، منبر و محراب کی زینت بننے والے لوگوں سے پوچھا جائے گا، مصلی رسول کی نیابت کرنے والوں سے پوچھا جائے گا، کیا ماذا عمل فی، اور بتا تو نے قرآن پڑھا عمل کتنا کیا، اور بتا تو نے حدیث پڑھی عمل کتنا کیا ہے۔ یاد رکھیے فرمایا اگر ایک انسان رب کے قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، پیارے پیغمبر کی سنت کا حافظ بن جاتا ہے، عمل کرنے والا بن جاتا ہے، قیامت کا دن آئے گا انہی علماء سے، انہی قاری قرآن سے، انہی قراء سے کہا جائے گا ارتقِ ورتل، فرمایا کما کنت ترتل فی الدنیا، فرمایا پڑھتا بھی جا چڑھتا بھی جا، الحمد کی الف سے شروع کر والناس کی سین تک پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں والناس کی سین آئے گی اللہ نے وہی تیری منزل اور بنا دی ہے، وہی تیرا مقام بنا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ مقام اسی کو ملے گا کہ جس نے جو پڑھا ہوگا اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا۔ اگر ایک آدمی عالم تو بن جائے، منبر و محراب پہ لوگوں کو وعظ کرنے والا تو بن جائے، لیکن اس کی عملی زندگی بالکل کوری کالی بالکل ختم ہو، کوئی عمل نام کی کوئی چیز نہ ہو، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اللہ نے بے عمل علماء کی تشبیہ جو ہے وہ مثال جو ہے گدھوں کے ساتھ دی ہے۔ ہاں جی پھر اس عالم میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں جی عالم نے بھی قرآن پڑھا، عالم نے بھی حدیث پڑھی لیکن عمل نہیں کیا۔ گدھے کے اوپر بھی آپ کتابیں لاد دیں اس کو پتہ نہیں بھی کیا ہے، گدھے کے اوپر آپ بلاک لاد دیں اس کو پتہ نہیں بھی کیا ہے۔ چار چیزیں جب تک بندہ ان کا صحیح معنی جواب نہیں دے گا قدم نہیں ہلا سکے گا، اور جواب دیتے ہوئے پھر غلط بیانی بھی نہیں چلے گی۔ جان چھڑانے کے لیے، جان بخشی کے لیے جھوٹ بھی نہیں چلے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں جھوٹ چل جاتا ہے، دنیا کی عدالتوں میں پیسہ چل جاتا ہے، دنیا کی عدالتوں میں اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے پیسہ لگا لیا جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی وہ واحد عدالت ہوگی جہاں کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر نا انصافی نہیں ہوگی، انصاف ہی انصاف ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کو حلال کی ترغیب دی ہے، حرام سے بچیے حلال کھائیے۔ کیوں؟ حرام خوری کے جہاں دنیا میں نقصانات ہیں وہاں حرام خوری کے آخرت میں بھی اس سے کئی گنا زیادہ نقصانات ہیں۔ اللہ نے اپنی پیاری جماعت مومنین کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے تمام انسانیت کو، سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا
اللہ پاک نے پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، او کائنات کے لوگوں، دنیا میں زندگی گزارنے والوں، کیا کیجئے؟ فرمایا کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا، جب بھی کھانا حلال کھانا، جب بھی پینا حلال پینا، جب بھی پہننا حلال پہننا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان کی کوشش ہوگی کہ انسان کبھی بھی حلال نہ کھائے، لیکن رحمان کا پیغام کیا ہے؟ حرام کبھی نہیں کھانا۔ شیطان کا پیغام کیا ہے؟ حلال کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے دنیا میں زندگی گزارنے والوں، حرام کے قریب نہیں جانا، حلال کے راستے کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ حلال کھانا رحمان کی دعوت ہے اور حرام کھانا شیطان کی دعوت ہے۔ اگر بندہ شیطان کی دعوت کو مانتے ہوئے حلال ذرائع استعمال نہیں کرے گا، حرام کے راستے پہ چلے گا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ شیطان جو ہے انسان کے لیے سانپ کے مانند ہے، سانپ سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ شیطان جو ہے انسان کے لیے ایک بچھو کے مانند ہے، بچھو سے کبھی آپ خیر کی توقع نہیں رکھیں گے، وہ کبھی بھی موقع پا کے آپ کو کاٹ سکتا ہے، کبھی بھی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں، جب بھی کھانا حلال کھانا، جب بھی پینا حلال پینا، جب بھی پہننا حلال پہننا، خود بھی حلال کھانا، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلانا۔ اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ پاک نے انسانیت سے ہٹ گئے اپنے محبوب جماعت مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، او ایمان والو، حلال کھانا، پاکیزہ خوراک کھانا، حرام کے قریب نہ جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں حلال دے دیا وہی کھانا، اور حلال کھانے کے بعد پھر کیا کرنا؟ واشکروا للہ، حلال کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا، حلال روزی کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا، کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے، پانی پینے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے، نیا اچھا لباس پہننے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کیوں؟ فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کو بجا لانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہوں، تم چاہتے ہو کہ ہمارے روزے قبول ہوں، تم چاہتے ہو کہ ہمارے حج قبول ہوں، تم چاہتے ہو کہ ہماری نیکیاں تمام کی تمام قبول ہوں، اللہ پاک نے فرمایا پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنے عبادت کو قبول کروانے کے لیے، اپنے صالح اعمال کو قبول کروانے کے لیے حلال کھانا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ حلال اگر ہوگا تو عبادت مقبول، حلال اگر نہیں ہوگا تو عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ یہ دو مقام قرآن کے۔ تیسرا مقام اللہ پاک نے اپنے مخصوص جماعت انبیاء علیہ السلام رسولوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الرسل، او رسولو، او نبیو، او لوگوں کو دین کی دعوت دینے والوں، فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم نے بھی حلال کھانا ہے اور حلال کھانے کے بعد ہی عمل صالح کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا حلال کھائیں گے تو عمل صالح مقبول ہوں گے، ہر نیکی والا کام عمل صالح بنے گا، ہر نماز عمل صالح بنے گی، ہر اچھا کام عمل صالح بنے گا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے انبیاء کی جماعت، تم نے بھی حلال کھانا ہے، اور حلال کھانے کے بعد پھر اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا
ہوگا نمازیں تو ہم بھی پڑھ جاتے ہیں، تلاوتیں تو ہم بھی کر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ مانگ کے ہم بھی تھک چکے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں ہائے مانگ 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 کے تھک گئے، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہائے مانگ مانگ کے تھک گئے۔ کوئی کہتا ہے 5 سال کا عرصہ ہو گیا میرا یہ کام پورا نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے 2 سال کا عرصہ بیت چکا یہ کام پورا نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے 10 سال کا عرصہ گزر چکا یہ کام پورا نہیں ہوا، یہ میری نظر پوری نہیں ہوئی، یہ میری منت پوری نہیں ہوئی، یہ میرا کام نہیں ہوا۔ آئیے لوگ ذرا دیکھیے تو صحیح، اپنی کمائی کو دیکھیے، اپنی آمدن کو دیکھیے، اپنے ذرائع کو دیکھیے، اپنے حلال و حرام کو دیکھیے، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، اپنی منتھلی سیلری کو بھی دیکھیے، کیا وہاں سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال سے برکتوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ہمارے عیال سے برکتوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ہماری اولاد سے برکتوں کو اٹھا لیا گیا ہے؟ کیا ہمارا کاروبار تو کہیں حرام کا تو نہیں ہو چکا؟ کیا جھوٹ بول کے ہم نے حلال کو حرام تو نہیں بنا دیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل طیبا۔ اور لوگوں یاد رکھیے اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک نے جو مومنوں کو خطاب کیا ہے وہی خطاب اللہ پاک نے اپنے رسولوں کی جماعت سے بھی کیا ہے، کیا کہ یا ایھا الرسل، او رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ عمل صالح کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنا ہی ایک ایسا آدمی جو دور دراز کا سفر کر کے، آخری بات، دور دراز کا سفر کر کے، لمبا چوڑا سفر کر کے، چلتے 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 حالت کیا ہو چکی ہے، کیفیت کیا بن چکی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، بکھرے بالوں والا بھی ہے، اڑے بالوں والا بھی ہے، پراگندہ حال والا بھی ہے، غبار اور خاک آلود والا بھی بن چکا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت اللہ الحرام میں داخل ہو جاتا ہے، بیت اللہ میں داخل ہو کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھا اٹھا کے لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے کیا یا رب یا رب یا رب یا رب، اے میرے اللہ میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، اور ان الفاظ کے ساتھ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میری حاضری لگا لے، اللہ میں آ گیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے آنے والے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لها۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتے اللہ میں حاضر ہو گیا، آسمان والا رب بندے کے اس لبیک کا جواب دیتے ہوئے کیا کہتا ہے، او آنے والے میں تیری لبیک کیسے قبول کروں، وہ ہاتھوں کو اٹھانے والے میں تیرے اٹھے ہاتھوں کی لاج کیسے رکھوں، کیوں کہ مطعمہ حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا، مشربہ حرام، وہ اس کا پینا بھی حرام کا، وملبسہ حرام، وہ اس کا احرام بھی حرام کا، وغذی بالحرام، جو جسم لے کے میرے دربار میں بیت اللہ میں آیا ہوا ہے یہ سارا کا سارا جسم حرام کے مال سے پلا ہوا ہے، میں اس کی بتاؤ کیسے دعاؤں کو قبول کروں۔ پتہ یہ چلا بندہ سالوں سال دعا مانگتا رہتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، بیمار ہے بیماریاں دور نہیں ہوتی، پریشان ہے پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں دیکھنا ہوگا اپنی آمدن کو، دیکھنا ہوگا اپنے ذرائع کو، دیکھنا ہوگا اپنے اسباب کو، دیکھنا ہوگا اپنے کاروبار کو، دیکھنا ہوگا اپنی دکان کو، دیکھنا ہوگا اپنے چیزوں کو، دیکھنا ہوگا تمام معاملات کو، کہیں اس کے اندر
حرام کی آمیزش تو نہیں ہو چکی، کہیں ہم حلال سے دور تو نہیں ہو گئے، کہ کہیں اللہ کی عدالت سے یہ جواب تو نہیں آ رہا میں تیری دعائیں کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری کمائی حرام کی، تیرا جسم پلا ہوا یہ سارا حرام مال سے ہے، حرام غذا سے ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا، اب بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ زندگی رہی بات اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ شعبان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی